بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وجاء في الحديث الشريف إن الزمان قد استدارك كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة ذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. محترم ومعزز سامعین کرام وحاضرین جمع، پردنشین خواتین، پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثناء ہمارے اور آپ کی ہر قسم کی عبادات، ہر قسم کی پکار و فریاد، نظر و نیاز لائق اور زیبا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جنہوں نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر اشرف المخلوقات بنا کر فائدہ فرمایا. الحمدللہ. درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام پیغمبر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علیہ وسلم بارک علیہ. معزز حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36 کی تلاوت کی گئی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ ابتدائی آفریش سے یعنی آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت سے اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہیں. یعنی اللہ رب العالمین نے جس دن آسمان اور زمین کی پیدائش فرمائی اسی دن سے اللہ رب العالمین نے مہینوں کی گنتی، مہینوں کی تعداد 12 مقرر کر دیا ہے. اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا منہا 4 حرم، ان میں سے چند مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، جو محترم ہیں، معظم ہیں، جن کا احترام کرنا، جن کی عظمت و برکت کا پاس و لحاظ رکھنا، اور ان مہینوں میں اپنے نفس پر ظلم و زیادتی کرنے، برائی اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے اپنے آپ کو باز رکھنا، یہ ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین نے کہا منہا 4 حرم، کہ چند مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں. پھر آگے اللہ نے کہا ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے، یہی سیدھا دین ہے،
پھر آگے اللہ نے کہا فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا تم لوگ ان مہینوں میں اپنے نفس پر ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ ظلم اور زیادتی کے تعلق سے کیا مفہوم ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ظلم اور زیادتی کا مفہوم یہ ہے کہ سال کے 360 یا 365 دنوں میں اللہ کی نافرمانی کرنا، معصیت کا ارتکاب کرنا، گناہ کا ارتکاب کرنا اللہ کے نزدیک گناہ کا باعث ہے، مگر ان 4 مہینوں میں اگر کوئی انسان معصیت کا ارتکاب کرتا ہے، گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان مہینوں میں گناہ کی جو کوالٹی ہے، گناہ کی جو کیا کہتے ہیں آپ کا اس کی جو وزن ہے یہ بڑھ جاتی ہے۔ جیسے کہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ بابرکت مہینہ ہے، اس میں عام دنوں میں اگر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے، مگر رمضان کے مہینے میں اگر ہم ایک قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہر حرف میں 10 سے زیادہ کتنا ہو جاتا ہے؟ 100 سے زیادہ 700 نیکیاں ہمیں آپ کو ملتی ہیں۔ یہ رمضان کے مہینے کی برکت اور اس کی عظمت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان مہینوں میں ظلم اور زیادتی کو اسی طریقے سے کہا ہے کہ اگر کوئی انسان ان ایام میں نیکی کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، نیک اعمال انجام دیتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے بڑھا چڑھا کر کے ثواب دے گا، اجر و ثواب سے نوازے گا۔ مگر اس کا برعکس یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ان مہینوں میں گناہ کا کام کرتا ہے، گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، معصیت کا ارتکاب کرتا ہے، تو انہیں جیسے نیکی دے گا ویسے ہی اللہ رب العالمین اسے بڑھا کر کے گناہ بھی دے گا۔ لہذا ہمیں آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ جس مہینے میں ابھی فی الحال داخل ہیں، لگاتار 3 مہینے سے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ محرم کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا، اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے، اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے، اور ہجری سال کا یہ ابتدائی مہینہ ہے۔ اس مہینے کی اتنی اہمیت ہے میرے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین نے تو بیان فرمایا عام ہے، مجملاً اللہ رب العالمین نے کہا من اربعۃ حرم، پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان الزمان قد استدارک کہیئتہ یوم خلق السماوات والارض، کہ بے شک زمانہ گھوم کر کے وہیں پہ آ جاتا ہے جس دن اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تھا، اور جس حیت، جس شکل، جس صورت میں اللہ رب العالمین نے ایام کو اور مہینوں کو، دنوں کو پیدا فرمایا تھا، اسی شکل میں آ کر کے مل جاتا ہے، اور اسی شکل میں پھر اللہ رب العالمین اسے جمع کر دیتا ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول نے کہا السنۃ 12 شہرا، سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12 مہینے۔ اللہ کے رسول نے کہا السنۃ 12 شہرا، کہ سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12 مہینے ہوتے ہیں۔ منها 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو کیا ہیں؟ حرمت والے ہیں، جن کا احترام کرنا، جن مہینوں میں ہمیں رات کو برائی سے باز رہنا اور معصیت کا ارتکاب کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھنا از حد ضروری ہے، ورنہ ہمیں اور آپ کو زیادہ گناہ ملنے کا چانس ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی لیے کہا ہے کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ میرے بھائیوں، پھر آگے اللہ کے رسول نے کہا ذوالقعدہ، ذوالحجہ والمحرم، 3 مہینے لگاتار ہیں، اور ایک مہینہ کیا ہے؟ رجب کا مہینہ ہے، جو جمادہ اور شعبان کے درمیان ہے، جو جمادہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ میرے بھائیوں، ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ جو اسلامی کیلنڈر کا پہلا اور ابتدائی مہینہ ہے، وہ کیا ہے؟ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہمیشہ اکثر لوگوں کو یاد رہتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے، ایک ایسا حادثہ پیش آتا ہے، ایک ایسا سانحہ پیش آتا ہے جس کے آڑ میں، جس کا سہارا لے کر کے، جس کے
پیٹھ پیچھے ہم اور ہمارا معاشرہ ایسی ایسی برائیاں کرتے ہیں اور ایسی ایسی بدعات کا ایجاد کرتے ہیں جس کو دیکھ کر کے یہود بھی شرما جائے میرے بھائیوں. اور وہ برائیاں کیا ہے اور وہ واقعہ وہ سانحہ کیا ہے؟ واقعہ کربلا ہے. واقعہ کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا ہوا تھا؟ انتقال ہوا تھا. اس واقعے میں جو ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا، آپ شہید ہوئے تھے، مگر شہادت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی تھی. اور ہمیں آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ اس واقعے میں کیا حقیقت ہے، کیا حقانیت ہے، کیا سچائی ہے اور کیا حقیقت ہے. ان ساری چیزوں کو پشے پشت ڈال کر کے ہمارا معاشرہ نے ایسی ایسی چیزوں کو ایجاد کر دیا ہے جس کا شریعت مطہرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. دور دور تک اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے میرے بھائیوں. ہم اور آپ انہی چند چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی چیز تو ہم اور آپ یہ جان لیں کہ یہ محرم کا جو مہینہ ہے نا، اس مہینے کو ہم اور آپ نے محترم کا مہینہ بنانے کے باوجود ہم نے کیا کر دیا؟ بجائے محترم اور احترام والا مہینہ بنانے کے بجائے ہم نے کیا کر دیا؟ ڈھول تاشے، لاٹھی اور تلوار اور نہ جانے کیا کیا بدعات اور خرافات ہم اور آپ نے کرنا شروع کر دیا. حسین کا نام لے کر کے، حسن کا نام لے کر کے ہم اور آپ اور ہمارا معاشرہ نے اس طریقے سے صحابہ کرام کو گالی گلوچ دیا ہے کہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے میرے بھائیوں. اس محرم کے مہینے میں جو ماتم منایا جا رہا ہے، جس کی شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، تو ہم اور آپ کو خوش ہونا چاہیے. اور اس لیے ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ غم نہیں منا سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع فی امت من امور الجاہلیہ لا یترکونہن. کیا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو زمانہ جاہلیت کی ہیں، لا یترکونہن، اور میری امت ان 4 چیزوں کو چھوڑنے والی نہیں ہے. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول بھائی ایک وقت 4 چیزوں کو بیان فرمایا ہے. الفخر فی الاحساب، کیا کہ حسب نسب میں فخر کرنا، کہ میرا حسب فلاں سے ملتا ہے اور میرا حسب فلاں سے ملتا ہے، میرا سسرال رشتہ ایسے اس حسب سے ملتا ہے. لہذا اس طریقے سے انسان اپنے خاندان پر، اپنے حسب و نسب پر کیا کرے گا؟ فخر کرے گا. یہ زمانہ جاہلیت کا شعار ہے، یہ زمانہ جاہلیت کا ایک شیوا ہے، جس میں زمانہ جاہلیت میں اور اس وقت جو ہے لوگ اپنے حسب و نسب پر فخر اور غرور اور گھمنڈ کیا کرتے تھے کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں، میں فلاں خاندان سے ہوں، میں فلاں کنبے سے ہوں. میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 4 چیزیں ایسی ہیں جو زمانہ جاہلیت کی جو ہے لوگ اپنا لیں گے اور اس کو چھوڑنے کا نام نہیں لیں گے. ان میں سے ایک چیز بتایا گیا کہ فخر کرنا اپنے حسب و نسب پر. آج ہمارے معاشرے میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہم انصار ہیں، ہم شیخ ہیں، ہم پٹھان ہیں وغیرہ وغیرہ. میرے بھائیو، حسب و نسب پر فخر کرنا یہ جاہلیت کا شیوا ہے، جاہلیت کی صفت ہے میرے بھائیو. ایسی چیزیں زمانہ جاہلیت میں ہوا کرتی تھی جب اسلام نہیں آیا تھا، جب ہماری شریعت نہیں آئی تھی، جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر نہیں آئے تھے، تب ان چیزوں کا جو ہے رونما ہوا تھا اور اس وقت یہ ساری چیزیں انجام پایا کرتی تھیں. مگر جب ہمارے رسول آ گئے ہیں تو ان ساری چیزوں کو ہمیں آپ کو چھوڑنا پڑے گا. اس طریقے سے دوسری چیز وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، نسب پر کیا کرنا؟ طعن و تشنیع کرنا. فلاں شخص جو ہے چھوٹے کنبے سے ہے، ناچیز ہے، یا اس کی حیثیت بہت زیادہ نہیں ہے. اگر کوئی انسان شیخ ہے تو وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، بہت اونچے پد پر ہوں. اگر انصاری ہے تو وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، بہت اونچے پد پر ہوں، میرا خاندان، میرا نسب کیا ہے؟ بہت زیادہ اونچا ہے. فلاں شخص اگر دوسرے کنبے سے ہے تو اس کو لعن طعن کرتا ہے کہ تیرا نسب یہ ہے، تیرا حسب یہ ہے. میرے بھائیو، ایسا نہیں کرنا ہے. یہ زمانہ جاہلیت کی صفت ہے میرے بھائیو. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا والاستسقاء بالنجوم، اور کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ کیا؟ ستاروں کے ذریعے سے بارش طلب کرنا.
ستاروں کے ذریعے سے اپنی تقدیر متعین کرنا، یہ ساری چیزیں یہ زمانہ جاہلیت کی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا والنیاحہ، جو اس مہینے میں ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ والنیاحہ، نوحہ کرنا۔ نوحہ کا معنی کیا ہے؟ فقہاء نے لکھا ہے نوحہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو میت ہے، جو مر گیا ہے، اس انسان کی اچھائی کو بیان کر کر کے اور اس کی برائیوں کو بھی بیان کر کر کے انسان کیا کرے؟ چیخے، پکارے، روئے، سینہ پیٹے، غریبان چاکے، گال پر تھپیڑے لگائے، بال نوچے، اعلان کرے، روئے، چیخے اور آہ بکا کرے۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ نوحہ کہتے ہیں۔ اور اس نوحہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کیا فرمایا؟ والنائحہ، نوحہ کرنے والیوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا لم تطب قبل موتها، کہ اگر کوئی عورت یا کوئی بھی انسان نوحہ کرتا ہے، کسی انسان کی، کسی میت کی، کسی مرنے والے انسان کی اچھائی اور برائیوں کو بیان کر کر کے، گنگنا کر کے روتا ہے اور چیخ و پکار کرتا ہے، آہ و بکا کرتا ہے، اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں کہ اذا لم تتب قبل موتها، اگر وہ انسان موت سے پہلے توبہ نہیں کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقام یوم القیامہ وعلیہ سربال من قطران، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن اس انسان پر کیا چڑھایا جائے گا؟ سربال چڑھایا جائے گا۔ کس کا؟ قطران، یعنی کہ دھاردار اور خاردار درخت ہوگا میرے بھائیوں۔ یہ بہت بڑا سزا ہے، بہت بڑا سزا ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مہینے کو جب اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محترم بنایا ہے، باحرمت بنایا ہے، حرمت کا معنی یہ ہے کہ ہم ان ایام میں، ہم ان مہینوں میں ہمیں اور آپ کو جن عبادات کا، جن اعمال کا حکم دیا گیا ہے، ان اعمال کو کرنے کا، ان اعمال کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ اور اس محرم کے مہینے میں کرنے کے کاموں میں سے ایک کام کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ خصوصی طور پر یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا تھا۔ اس موضوع پر تو پہلے ہی بات کرنی چاہیے تھی، مگر میں پہنچ نہیں سکا معذرت کے ساتھ، مگر میں سوچا کہ آج بھی بیان کر دوں، ضروری ہے، چونکہ آج ہی ہے، لوگ آج ہی ڈھول تاشے لے کر کے کودیں گے اور جو ہے طرح طرح کی صحابہ کرام کو برا بھلا کہیں گے، سب کو ستم کریں گے، اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج یہ چیزیں بیان کی جائیں، اگر ہو سکے کوئی شخص جو ہے، کوئی بھائی میرا سدھر جائے، کسی بھائی کی اصلاح ہو جائے اور وہ ان ساری چیزوں سے بچ جائے میرے بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان کو ان مہینوں میں، خصوصاً محرم کا جو مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم اور آپ کو کرنے کے کاموں میں سے ایک کام کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1134 ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول؟ کہ اللہ کا مہینہ، رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کا روزہ جو ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ ثواب کا باعث ہے، وہ کیا ہے؟ شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ محرم۔ ہمیں آپ کو غور کرنا چاہیے، اس پر سوچنا چاہیے، تدبر کرنی چاہیے اور صحیح سے غور و خوض کرنا چاہیے کہ ہم اور آپ اس حدیث پر غور کریں۔ اللہ کے رسول کیا کریں؟ افضل الصیام، افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ، سب سے افضل صیام، سب سے افضل روزہ کیا ہے؟ شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم کا روزہ۔ میرے بھائیو، لہذا اس مہینے کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، ورنہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی چیز تو یہ کہا کہ رمضان کے بعد اگر کسی روزے کی اہمیت ہے تو عاشورہ کا روزہ ہے، محرم کے روزے کی بات کہی اللہ کے رسول نے، اور پھر اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کو کس کی طرف اضافت فرمایا، کس کی طرف منسوب فرمایا؟ اس ذات باری کی، اس ذات باری تعالیٰ کی طرف، جس ذات باری تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر اشرف المخلوقات بنایا ہے، خیر امت بنایا ہے، اور ہمیں اور آپ کو یہ لقب اور اس صفت سے متصف کیا ہے کہ ہم لوگوں کو برائی سے روکیں گے اور بھلائی کی طرف لوگوں کو بلائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے اور آپ کی صفت ہونی چاہیے، یہ ہماری اور آپ کی صفت ہونی چاہیے۔ ہم اور آپ کوشش کریں کہ جو چیزیں ہم اور آپ سن کر کے جائیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم ہمارے دوسرے بھائیوں کو بھی بتائیں،
ہم دوسرے بھائیوں کو بھی بتائیں کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، قرآن اور حدیث میں یہ ہے، تم یہ غلط کر رہے ہو، تمہاری باتیں، تمہارا یہ عمل قرآن و حدیث کے ساتھ میچ نہیں کر رہا ہے، لہذا تم غور کرو، تمہیں سوچنے کی ضرورت ہے، ان ساری چیزوں کو ہمیں اور آپ کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کہ رمضان کے بعد اللہ کا مہینہ جو ہے محرم کا روزہ سب سے افضل ہے۔ میرے بھائیوں، ایک چیز اس میں بڑا اختلاف ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک دن پہلے کا روزہ رکھا جائے یا ایک دن بعد کا روزہ رکھا جائے، تو بعض سلف نے لکھا ہے اور بعض لوگوں نے تو امام ابن القیم اور امام نے حجر ان لوگوں کا نام ہی ذکر کر کے لکھا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ محرم کا جو روزہ ہے یہ ان کے 3 درجات ہیں، 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان کیا کرے، صرف عاشورہ کا روزہ رکھے، یعنی 10ویں محرم کا صرف روزہ رکھے، ایک مرتبہ ہے۔ دوسرا مرتبہ یہ بیان فرمایا اس سے اونچا یہ ہے، فضیلت کا باعث یہ ہے کہ انسان 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ رکھے۔ پھر تیسری چیز، تیسرا مرتبہ بتایا کیا کہ انسان 9ویں 10ویں اور 11ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھے تو زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ کس لیے کہا ان لوگوں نے؟ ایک حدیث بھی ہے اور وہ روایت یہ ہے، صوموا قبلہ یومن اور بعدہ یومن۔ اس روایت سے لوگوں نے استدلال کر کے کہا ہے، لیکن اس روایت کو شیخ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، اور دوسرے محدثین نے بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پر احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ لہذا یہ استدلال کرنا کہ ہم اگلے بھی رکھیں بعد میں بھی رکھیں، ہاں یہ بات تو طے ہے کہ انسان کو جن مہینوں کو حرمت والا بیان کیا گیا ہے، جن مہینوں کے تعلق سے یہ کہا گیا ہے کہ حرمت والے مہینے ہیں، ان مہینوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اور یہ روزہ رکھنا یہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ محبوب ہے۔ لہذا انسان اگر کر لے تو کوئی قباحت اور کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ انسان ایک دن پہلے کے بھی روزہ رکھ لے، ایک دن بعد کا بھی روزہ رکھ لے۔ لہذا دونوں طریقے سے درست ہے، مگر افضل یہی ہے، صحیح روایت ہے۔ جب اس چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کو دیکھا کہ وہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھے ہوئے تھے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا یہ حدیث، کیا کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھے ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ارے کیا بات ہے، تم لوگ اس دن کا روزہ کیوں رکھے ہوئے ہو؟ تو ان لوگوں نے کیا کہا تھا کہ اس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون کے چنگل سے کیا کرا تھا؟ آزاد کرا تھا، اسی لیے ہم اس کے شکرانے کے طور پر، ہم اللہ رب العالمین کے شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ ہم اس چیز کا زیادہ حقدار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نبی ہوں تو میں اس چیز کا زیادہ حقدار ہوں۔ اسی لیے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب یہود و نصارہ روزہ رکھتے ہیں، یہودی روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا، کیا کہا؟ خالف الیہود، خالف الیہود۔ پھر آگے اللہ کے رسول نے کہا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، سمن اليوم التاسع، تو میں آئندہ سال 9ویں تاریخ کا روزہ رکھوں گا، میں 9ویں تاریخ کا روزہ رکھوں گا۔ تو اس حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مطلب یہ تھا، اور اللہ کے رسول حضرت عبداللہ بن عباس نے اس چیز کو وضاحت کر دی، اس اختلاف کو بالکل ختم کر دیا۔ کیا کہا؟ خالف الیہود صوموا التاسع والعاشر۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ خالف الیہود، کیا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، اور صوموا التاسع والعاشر، 9ویں اور 10ویں تاریخ کو کیا کرو؟ روزہ رکھو۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ 9ویں اور 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا ہی زیادہ کیا ہے؟ افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس روایت کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس اس روایت کی جو ہے وضاحت کر رہے ہیں، کیا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو اور 9ویں اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھو۔ یہ چیز کلیئر ہو گئی۔ اس کے بعد جو چیزیں بیان کر رہا تھا میں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت ان 4 چیزوں کو چھوڑنے والی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک چیز نوحہ خوانی ہے، نوحہ کرنا، ماتم کرنا۔ میرے بھائیوں، آج 10ویں محرم ہے، ہم میں سے اکثر لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے دوسرے بھائی لوگ ہیں جو 10 محرم کے دن ماتم کرتے ہیں۔
अंगारे पर चलते हैं और तलवार से अपना जो है जंजीरों से अपने बदन पर मारते हैं और जो है छुरियों से अपने बदन को काट देते हैं। मेरे भाइयों, ये मातम करना किसी भी हदीस से साबित नहीं है। अगर शोक मनाना ही है, चलो मान लेते हैं कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ था, शहीद हुए थे। कब तक था? कब तक था? कब तक था? 3 दिन। ज्यादा से ज्यादा आम लोगों ने कितने दिन? 3 दिन। शरीयत ने महदूद कर दिया है कि 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन। और अगर किसी का शौहर का इंतकाल हुआ है तो वो 4 महीना 10 दिन वो जो है शोक मनाएगी मेरे भाइयों। मगर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो शहीद हुए थे ना, और जिनके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल, उनके नाना खुद कह रहे हैं, इन्नल हसन वल हुसैन रैहानताय मिन दुनिया। क्या कह रहे हैं? कि हसन और हुसैन इस दुनिया के फूल हैं, 2 फूल हैं, 2 फूल हैं मेरे भाइयों। और दूसरी रिवायत में आता है कि हजरत हसन और हुसैन ये दोनों नौजवान जन्नत के सरदार हैं, जन्नत के सरदार हैं। तो हम और आप उन दोनों के लिए चीखो पुकार करके, अंगारे पर चल करके, अपने आप को तकलीफ पहुंचा करके, और इन चीजों के आड़ में हम दूसरे सहाबा कराम जिनके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कह दिया है, और अशरे मुबश्शरा को बुरा भला कह रहे हैं, और देगर सहाबा कराम को बुरा भला कह रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, कहां तक सही है? कहां तक दुरुस्त है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इन दोनों साहिबजादों का, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहिबजादों और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों नवासों की फजीलत बयान कर दी है। मजीद हम लोगों को इस चीज के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों। हमें आपको समझने की जरूरत है। हम आप थोड़ा सा जो है दिमाग लगाएं, अक्ल लगाएं। कुरान और हदीस को समझने के लिए अक्ल और कल्ब, दिल की जरूरत है, समझने की जरूरत है मेरे भाइयों। बसीरत और बसारत और तफक्कुह की जरूरत है। अल्लाह ने तो इसीलिए कहा है, लहुम कुलूब ला यफ़क़हूना बिहा व लहुम आज़ान ला यस्मऊना बिहा व लहुम अ'युन ला युबसिरूना बिहा। क्या कहा अल्लाह ताला ने? कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जिनको हमने जहन्नम में दाखिल करने के लिए पैदा किया है, जहन्नम में डालने के लिए पैदा किया है। और वो कैसे लोग होंगे, उनकी सिफत कैसी बयान की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, कि उनके पास दिल तो होगा मगर वो समझने की कोशिश नहीं कर रहा होगा, उनका दिल समझता ही नहीं होगा। फिर अल्लाह ने कहा कि उनके पास कान तो होगा, हक की आवाज उनकी कान में गूंजेगी। उलमा कराम बयान करेंगे कि ऐसी सीना को भी करना, मातम मनाना, नौहा करना, गाली गलौज करना, झरने गाना वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी चीजें शरीयत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी भी हदीस में नहीं है, किसी भी हदीस में। चैलेंज है, कोई भी दिखा दे। हम इधर उधर की बात नहीं करते मेरे भाइयों, किताब और सुन्नत पर चलने वाले इंसान है, किताब और सुन्नत को माने। वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, मन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहु मईशतन दनका। अल्लाह ने कहा कि मेरे जिक्र से जो इंसान इराज करेगा, जिक्र से मुराद क्या है? मुफस्सिर ने लिखा है कुरान और हदीस है मेरे भाइयों। कुरान हदीस अगर हम और आप इराज करेंगे ना, कुरान हदीस की बात को पसे पुष्ट डाल करके, हम अपने बुजुर्गों की बात, औलिया की बात मान करके हम शरीयत का जो है मजाक उड़ाएं और धज्जियां उड़ा दें, अखलाकियात का जो है धज्जियां उड़ाएं, ये हम और आपको गवारा नहीं है, हम और आपको गवारा नहीं होना चाहिए। हमारी शरीयत इस चीज को बर्दाश्त नहीं करती है। लिहाजा हम और आपको जरूरत इस बात की है कि गौर करें, सोचें कि जिस हसन और हुसैन के ताल्लुक से खुद उनके नाना ने कह दिया है ये दोनों नौजवान जन्नत के सरदार हैं, मजीद हम और आप उनके लिए मातम करके, नौहा करके और जो है शोक मना करके क्या फायदा है? और शोक मनाने की तो शरीयत ने जो है वक्त मुतय्यन कर दिया है ना कि ज्यादा से ज्यादा 3 दिन। फिर हजरत हुसैन और हसन के लिए कहां से मतलब जो है मजीद बात आ जाती है? अगर आती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाउज़ुबिल्लाह, इसका मतलब जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अल्लाह के रसूल ने मुकम्मल दीन नहीं पहुंचाया, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। सहाबा कराम को ये बात समझ में नहीं आई थी मेरे भाइयों। इसीलिए हमें और आपको जरूरत इस बात की है कि हम गौर करें, सोचें, हम और आप गौर कर करके सोचें कि क्या वाकई में ये सारी चीजें जो हम अंगारे पर चल रहे हैं और जो ताज़िए बना रहे हैं, शोक मना रहे हैं, इसका शरीयत से, इस्लाम से, हदीस से कोई ताल्लुक है भी या नहीं है? हमें और आपको सोचने की जरूरत है मेरे भाइयों। और जो लोग अपना सीना जो है सीने पर मारते हैं और गाल थपेड़ते हैं, गरिबान फाड़ते हैं, उनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बड़ी बात कही है। और वो क्या है? अल्लाह के रसूल ने कहा, लैसा मिन्ना मन लक़िमल खुदूद, कोई इंसान हम में से नहीं है जो अपने गालों में थपेड़े लगाए
اب بتائیے کہ یا حسین کرتے ہیں اور گالوں پر تھپیڑے لگاتے کہ نہیں لگاتے؟ لگاتے ہیں نا. میں نہیں کہتا، اپنی بات نہیں کہتا، بخاری کی روایت آپ دیکھ لیں، بخاری مسلم اگر کسی کے پاس بھی ہو تو آپ دیکھ لیں جا کر کے. اللہ کے رسول خود کہہ رہے ہیں کہ لیس منا من لطم الخدود، جو انسان اپنے گالوں میں تھپیڑے لگاتا ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی مسلمان نہیں ہے، وہ دین سے خارج ہے. اب سمجھ رہے ہیں اللہ کے رسول اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. پھر اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں وشق الجیوب، جو اپنے گریبان پھاڑتے ہیں. آپ جا کر کے دیکھیں حسینیوں کو، جا کر کے یزیدیوں کو جا کر کے دیکھیں، اپنا کپڑا پھاڑ دیں گے اور کپڑے پھاڑ کر کے جو زنجیروں سے اپنے بدن پر مارتے ہیں میرے بھائیوں. کہاں تک صحیح ہے؟ اللہ کے رسول خود کہہ رہے ہیں وشق الجیوب. اور جو انسان اپنے گریبان پھاڑتا ہے نا، جو اپنا کپڑا پھاڑتا ہے، وہ بھی انسان مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے میرے بھائیوں، وہ ہم میں سے نہیں ہے. ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جہاد جو زمانہ جاہلیت میں جس طریقے سے اس وقت لوگ آہو بکا کرتے تھے، چیخو پکار کر کے اور گا گا کر کے رویا کرتے تھے، ماتم کرتے تھے، اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے کوئی انسان بھی ہم میں سے نہیں ہے. لہذا ہمیں آپ کو سبق حاصل کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے. اور کون سی عبادت ہے؟ سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ رمضان ہے. روزہ رکھنا ہے میرے بھائیو، روزہ رکھیں. روزہ رکھنے کی ضرورت تھی. جو لوگ ایسے کرتے ہیں ان کے پاس آپ جا کر کے دیکھیں، وہ روزہ تو دور کی بات ہے، روزہ تو دور کی بات ہے، نماز تک نہیں پڑھتے، نماز تک نہیں پڑھتے، اور جو ہے کیا کیا نہ جانے نعرے لگا رہے ہیں. میرے بھائیو سوچنے کی ضرورت ہے. اور یہ مہینہ ایک نقطہ اور ایک چھوٹ گیا، میں دو باتیں بتا دوں، وقت ہو چکا ہے، کہ محرم کا مہینہ ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں میرے بھائیوں، تو برائیاں ہیں، اور اس میں صحابہ کرام کو بھی غال و گلوج اور برا بھلا کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عقیدے کے بہت بڑے اسکالر ہیں، بہت بڑے محدث ہیں عقیدے کے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم صحابہ، چونکہ اس مہینے میں آپ دیکھیں جا کر کے جو لوگ یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں نا، وہ لوگ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں میرے بھائیوں. اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، اور ان کی محبت سے ہم ذرہ برابر بھی کنارہ کشی نہیں کرتے. آگے انہوں نے کہا آخری بات، حبہم دین و ایمان و احسان. بہت بڑی بات ہے، ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، آپ سنیں اللہ کیا کہہ رہے ہیں وہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ حبہم دین، ان سے محبت کرنا. کن سے؟ صحابہ کرام سے محبت کرنا. صحابہ کرام سے محبت کرنا کیا ہے؟ دین ہے. و ایمان، اور ان سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے. پھر کہا و احسان، اور ان سے محبت کرنا یہ احسان ہے میرے بھائیو. پھر آگے انہوں نے مفہوم مخالف بیان کیا، وبغضهم کفر و نفاق و طغیان. اگر کوئی انسان صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے اپنے دل میں، اس کے تعلق سے، صحابہ کرام کے تعلق سے اگر کوئی انسان بغض، کینہ، کپٹ رکھتا ہے نا، گالی گلوچ کرتا ہے، تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ گویا اس شخص نے کیا کری؟ کفر کا ارتکاب کیا، کفر کیا. پھر آگے کہا نفاق، وہ انسان کیا ہے؟ منافق ہے، ان کے اندر نفاق کی صفات پائی جا رہی ہے. پھر کہا وہ طغیان، اور وہ شرکت انسان ہے. بخاری کی روایت، اللہ کے رسول کہہ رہے لا یحب الا مؤمن، کہ صحابہ کرام سے محبت کون کرتا ہے؟ صرف مؤمن ہی کرتا ہے. اور صحابہ کرام سے بغض کون رکھتا ہے؟ منافق رکھتا ہے. من احبہم احبہ اللہ، جو انسان صحابہ کرام سے محبت کرے گا، صحابہ کرام کو محبوب جانے گا، اللہ رب العالمین بھی ان سے محبت کرے گا. وَأَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ. اگر کوئی انسان صحابہ کرام کو کے تعلق سے بغض رکھے گا، کینہ رکھے گا، حسد رکھے گا، گالی گلوچ کرے گا، تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری کی روایت آپ جا کر کے دیکھ لیں، کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول؟ کہ اللہ رب العالمین اس انسان سے بغض رکھے گا، اس انسان کو برا بھلا کہے گا میرے بھائی. لہذا ہمیں آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ محرم کا مہینہ ہے، یہ سال اسلامی نئی اسلامی سال کی ابتدا ہے. ہم اور آپ نے پچھلے سال میں کیا کیا ہے محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے.
محاسبہ کرنے کی ضرورت، سوچنے کی ضرورت ہے. ہم اور آپ دیکھیں کیوں اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس. اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور غور کرو، دیکھو کیا کہ تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. حضرت عمر بن خطاب کا ایک قول میں نے نقل کیا تھا کچھ جمعہ پہلے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. حضرت عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرو. کب؟ قبل ان تحاسبوا، کہ تمہارا محاسبہ ہو، تمہارا حساب و کتاب کیا جائے. میرے بھائیو، اسی لیے ہمارا آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں. کیسے محاسبہ کریں گے؟ دیکھیں کہ ہم نے پچھلے سال کتنا عمل کیا ہے، کتنے فرائض کو چھوڑا ہے، ہم اور آپ نے کتنے نوافل کو چھوڑا ہے، ہم نے کتنے نمازیں قضا کری ہیں، کتنی نوافل ادا کری ہیں، کتنے روزے رکھے، کتنے اخلاقیات میں ہم اور آپ پیچھے پڑ گئے، کتنے لوگوں کو گالی دیا، کتنے لوگوں کو جو ہے جھوٹ بولا، کتنے لوگوں کی غیبت کری، چغل خوری کری، دغلا پنتی کری. ساری چیزوں کے تعلق سے ہم اور آپ کو سوچنے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے نیک اعمال کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو محرم اور چار حرمت والے مہینوں کے احترام کے ساتھ ساتھ ان ایام میں جن عبادات کے کرنے کا حکم دیا گیا ان عبادات کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ، تیرے جو بھی بندے اس مہینے میں بدعات و خرافات میں ملوث ہیں، اللہ تو انہیں ہدایت دے. یا اللہ، تیرے اس محترم مہینے میں جتنے لوگ بھی تیرے نبی کی سنت کے خلاف جا رہے، اللہ تو ان کے دل میں صحیح سنت کی محبت پیدا کر دے. یا اللہ، اب تک ہمارے بھائیوں میں سے جن بھائیوں کے دل میں تیرے صحابہ کرام کے تعلق سے بغض حسد ہے، ان کے دل سے صحابہ کرام کے بغض حسد کو دور کر کے محبت پیدا کر دے. آمین. یا اللہ، ہم تمام لوگوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما. یا اللہ، ہم تمام لوگوں کو، ہمارے تمام بھائیوں کو اخلاص و للہیت کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. ریا و نمود اور دکھاوے سے بچنے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل رب العالمین.